ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں، پروگرام کے آغاز میں درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا اور گواہ بنوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بکثرت درود پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھا کریں۔ آئیے ذوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت آپ نے سن لی ہے، نیت بھی کرتے ہیں انشاءاللہ درود پاک بکثرت پڑھا کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے قرآنک نالج۔ قرآنک نالج میں قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری صورت آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ کون سی صورت ہے جس کے بارے میں آج ہم سنیں گے، سیکھیں گے، جانیں گے؟ وہ صورت ہے سورہ جمعہ۔ یہ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکے میں یا مدینے میں؟ یہ نازل ہوئی ہے مدینہ شریف میں۔ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف میں۔ سورہ جمعہ میں 2 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 2 رکوع ہیں، 11 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 11 آیتیں۔ رکوع کتنے تھے؟ 2 کتنے تھے؟ 2 رکوع، آیتیں کتنی؟ 11۔ 180 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 180 180 اس میں الفاظ ہیں، اور 720 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 720 حروف۔ 720 حروف ہیں۔ اور یہ سورت قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 28ویں پارے میں ہے۔ پیارے پیارے بچوں، 7 دنوں میں سے ایک دن کا نام جمعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں جمعہ کا دن، اور اسی دن نماز جمعہ بھی ادا کی جاتی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں لفظ الجمعہ یہ موجود ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ رکھا گیا۔ اس سورت کا مین ٹاپک کیا ہے؟ جو مین اس کے اندر بات کی گئی ہے جس کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس سورت میں نماز جمعہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے۔ اچھا، پھر اس سورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ پاک نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور جو کچھ اس میں نازل ہوا ہے اس پر عمل کرنے، اس کو سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ختم ہو چکا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، آئیں نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔
جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آئیں نعت سنیں، ہمارے ساتھ کڈز مدری چینل کے بڑے پیارے نعت خواہ موجود ہیں. آئیے ان سے ان کا نام جانتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں یہ کون سا کلام سنا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اپنا نام بتائیے. محمد حسین رضا اتاری. محمد حسین اتاری. حسین بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیارا کلام ہے، اس کلام کو سنتے ہیں. جی. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہ بھول خیر سے دور گئے، یہ بھول خیر سے دور گئے. یہ شمع کے دھواں نہیں، یہ بھول خیر سے دور گئے، یہ بھول خیر سے دور گئے. یہ شمع کے دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو صبح نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن لگا، وہ سخن ہے جس میں سخن لگا، وہ سخن ہے جس میں سخن لگا. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سر عرش پر تیری گزر، دل فرش پر تیری نظر.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے۔ یہ کلام لکھا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، آئیے آپ کو اس کے معنی بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ اس میں ایک لفظ ہے نقص۔ نقص کا مطلب ہوتا ہے کمی، عیب۔ خار، خار کہتے ہیں کانٹے کو۔ شمعہ، اس کا مطلب ہے چراغ۔ نثار، نثار کا مطلب قربان۔ سخن، یہاں پر 2 مرتبہ سخن استعمال ہوا ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو۔ تو پہلی بار جو سخن ہے اس میں یہاں پر جو معنی مراد لیا گیا ہے وہ ہے کلام کرنا، بات کرنا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو سخن مراد لیا گیا ہے اس سے مراد ہے اعتراض، ٹھیک ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں نا، وہ اعتراض اس سے مراد ہے۔ عیاں، عیاں کا مطلب ہے ظاہر، واضح۔ پھر ایک لفظ ہے مدح۔ مدح کا مطلب ہوتا ہے تعریف، ٹھیک ہے۔ اہل دول، اہل دول کا مطلب ہے دولت والے، پیسے والے، دولت مند لوگ۔ بلا، بلا کا مطلب مصیبت۔ گدھا، گدھا کا مطلب منگتا۔ کریم، اس کا مطلب کرم کرنے والا، اور مراد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارا، پارا کا مطلب ہے ٹکڑا۔ نا، اس کا مطلب روٹی، نان سے یہ نا نکلا ہے، تو پارائے نا کا مطلب روٹی کا ٹکڑا۔ ابھی چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف، اور سب سے پہلے شعر سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ پہلے شعر میں ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن، یعنی ایسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے، ایسی بیوٹی عطا فرمائی ہے کہ آپ کے حسن میں عیب تو کیا، عیب کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ پھول ہیں جس میں کانٹے ہی نہیں ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی شمع رسالت ہیں جس میں دھوئیں کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگلے شعر میں یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی باتوں پر قربان ہو جاؤں کہ جیسی پیاری باتیں آپ کرتے ہیں ایسی باتیں اور کوئی نہیں کر سکتا، اور آپ کے کلام پر کسی کو اعتراض کا موقع ہی نہیں ملتا، اور آپ کا بیان ایسا ہے کہ اس میں کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ پھر اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان یہ ہے کہ آپ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر آپ کا آنا جانا ہے، اور اللہ پاک کی عطا سے لوگوں کے دلوں پر آپ کی نظر ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو آپ سے چھپی ہوئی ہو، یعنی آپ کے سامنے سب کے حال کھلے ہوئے ہیں۔ اگلے شعر میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے مبارک نام پر اپنی جان قربان کر دوں، اور صرف اپنی جان نہیں بلکہ اگر میرے بس میں یہ دونوں جہان ہوتے تو بھی آپ کے مبارک نام پر قربان کر دیتا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام مبارک ایسا ہے کہ اس پر کروڑوں جہاں قربان کروں، مگر کیا کروں، کروڑوں جہاں تو ہیں ہی نہیں۔ آخری شعر اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا بھکاری ہوں، مجھے ضرورت نہیں کہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے کسی دولت والے امیر شخص کی تعریف کروں۔ یہ روٹی کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے، انعام و اکرام حاصل کرنے کے لیے میں امیر شخص کی تعریف کروں؟ نہیں، ہم تو عاشقان رسول ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تعریف کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کریں گے۔ ہماری قلم سے اگر کچھ اشعار لکھے جائیں گے تو وہ اللہ کی حمد لکھی جائے گی، نبی پاک کی نعتیں لکھی جائیں گی، اولیاء کرام کی شان میں جو ہے وہ منقبتیں لکھی جائیں گی۔ ہم دنیاوی انعام و اکرام کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہمیں انعام اور اکرام ہمارا رب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی اور کیسا عشق رسول ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں حقیقی عاشق رسول بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آج کا سبق۔ آج کا سبق میں ہم نے سبق شامل کرنا ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر 3۔
اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3 پیج نمبر ہے 285. پیارے پیارے بچوں کتابوں کو آپ لوگ کھول لیں. 285 285 پیج نمبر ہے. اور آج ہم نے آپ کو غیبت کے بارے میں کچھ بیان کرنا ہے. غیبت کیا چیز ہوتی ہے اور غیبت کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے وہ بھی آپ کو بیان کرنی ہے. غیبت کا شرعی حکم کیا ہے انشاءاللہ العزیز آج آپ کو وہ بھی بیان کریں گے. غیبت ہوتی کیا چیز ہے یہ بھی سنیں گے. پہلی لائن سنتے ہیں. جی آپ پڑھیے گا. غیبت سے کیا مراد ہے؟ جی غیبت سے کیا مراد ہے؟ آئیے غیبت کی تعریف سنتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے. جی پیارے بچوں غیبت کیا کہلاتی ہے؟ غیبت کا معنی کیا ہے؟ انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے. اس کی غیبت کے اندر یعنی اس کی غیر موجودگی کے اندر کسی دوسرے بندے کو اس کے عیب بتانا. پتہ ہے وہ اس کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی، پتہ ہے اس نے ایسا کیا ہے، اور واقعی اس نے وہ کام کیا ہوا بھی ہو، وہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہو، وہ عیب اس میں پایا جاتا ہو، تو پھر اس کو کہتے ہیں غیبت. یہ بہت بری چیز ہے. غیبت سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہمیں غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے. غیبت کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک حدیث پاک بھی ہے. آئیے وہ حدیث پاک سنتے ہیں. جی ایک بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے دریافت فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی گئی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں. فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے. عرض کی گئی اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا. جی پیارے بچوں غیبت اور بہتان کے اندر بھی فرق ہے، اور وہ کیا فرق ہے وہ بیان کر دیا گیا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو کہ جس طرح وہ ناپسند کرتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگے گا اس طرح کا ذکر کرنا. تم ایسا ذکر اگر اس کے سامنے کرو گے تو اس کو برا فیل ہوگا، وہ گلٹی فیل کرے گا. اب وہ ذکر تم دوسروں کے سامنے کر رہے ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے. عرض کی گئی کہ اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہے تو پھر تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں ہے تو پھر تو تم نے اس پر بہتان باندھا. ایک تو وہ عیب اس کے اندر ہے بھی نہیں، اور تم جھوٹا الزام اس کے اوپر باندھ رہے ہو کہ اس نے وہ یوں کام کیا، وہ تو اس طرح کرتا ہے، اس کے اندر تو یہ عیب پایا جاتا ہے، پھر یہ تو بہتان ہو گیا. اچھا پیارے بچوں بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی کو روکا جائے نا، بھائی یہ تو آپ غیبت کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، آپ غیبت نہ کریں. وہ بولتے ہیں کہ ہم غیبت نہیں کر رہے، ہم تو سچ بات کر رہے ہیں. وہ کرتا ہے ایسا جبھی تو میں یہ بات کر رہا ہوں. تو بھائی وہ کرتا ہے، وہ چیز اس میں پائی جاتی ہے جبھی تو یہ غیبت کہلاتی ہے. اگر وہ چیز اس میں نہ ہوتی تو پھر تو یہ بہتان ہوتا. تو یہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ اس کے اندر وہ عیب پایا جاتا ہے، آپ سارے زمانے کے اندر اس کا ڈنڈورا پیٹتے پھریں، تو یہ بات اچھی نہیں ہے. کوئی بھی ایسی بات آپ کے بھائی کی کہ جو اگر آپ اس کے سامنے کریں گے تو اس کو برا محسوس ہوگا، اس کے پیٹھ پیچھے آپ وہ بات نہیں کر سکتے، یہ غیبت کہلاتی ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. غیبت کرنے کا شرعی حکم کیا ہے آپ بیان کیجیے گا ہمیں. غیبت ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جی پیارے بچوں غیبت ناجائز و حرام، اس کا شرعی حکم یہ کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو کتنی سخت ناجائز اور حرام یہ غیبت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت سے بچتے رہا کریں. یہ غیبت ایسی چیز ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کو بہت اسپیڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے گناہوں کا میٹر چلتا ہے اور نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے. بچنا چاہیے اس غیبت سے. اللہ پاک ہم سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سیگمنٹ ختم ہو چکا. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے بچوں ہمارے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات. جی ہاں بچوں کے سوالات.
क्लास रूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लास रूम है, क्लास रूम। جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات۔ بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف اور پہلا سوال ٹیم اے سے کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، مقام ابراہیم بہت بابرکت مقام ہے، اللہ پاک ہمیں وہاں جانا نصیب کرے اور مقام ابراہیم کی زیارت بھی عطا فرمائے، اس کے قریب میں 2 رکعت نفل پڑھنے کی بھی سعادت بخشے۔ آپ یہ بتائیں کہ مقام ابراہیم کس شہر میں ہے، مکہ میں یا مدینہ میں؟ مدینہ میں۔ آپ نے جواب دیا مدینہ شریف میں۔ آپ کا جواب غلط ہے، مکہ شریف میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ بنا رہے تھے، تو اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے۔ یہ ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے، اور جیسے جیسے آپ نے پتھر لگاتے گئے، بلاک لگاتے گئے، تو یہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا، اور جب آپ کو نیچے آنا ہوتا تو یہ پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا۔ اللہ پاک نے اس مقام ابراہیم کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا، اور جو بندہ بھی عمرے پر جاتا ہے تو کہا کہ طواف کرو، اور طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرو۔ یہ مکے کے اندر ہے اور خانہ کعبہ کے بالکل قریب کے اندر، صحن حرم کے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں حاضری عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ آپ نے جواب دیا جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جب چھینک آئے تو پیارے بچوں، جس بندے کو بھی چھینک آئے، مینرز میں سے یہ کہ اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیں، چھینک زیادہ تیز آواز سے نہ کہیں، آہستہ آواز سے آواز کو پست رکھیں۔ جس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، اور جو سنیں الحمدللہ ان کو چاہیے وہ کہیں یرحمک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، یرحمک اللہ۔ بڑھتے ہیں دوبارہ ٹیم اے کی جانب۔ آپ سے پہلا سوال ہوا تھا مقام ابراہیم کے بارے میں، اب آپ سے سوال ہے حجر اسود کے بارے میں۔ آپ یہ بتائیے حجر اسود کہاں سے آیا تھا؟ حجر اسود یہ بابرکت پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے اندر ایک کونے کے اندر نصب ہے، خانہ کعبہ کے ایک کونے کے اندر اس کو فٹ کیا ہوا ہے، چاندی کا خول لگا ہوا ہے اس کے اندر، وہ ہے بڑا بابرکت۔ یہ ہے، یہ کہیں سے آیا ہے اور بڑی بابرکت جگہ سے آیا ہے۔ کہاں سے اترا ہے یہ؟ جنت سے۔ آپ نے جواب دیا جنت سے نازل ہوا ہے مبارک پتھر حجر اسود۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے۔ جب یہ وہاں سے آیا تھا نا، اس وقت سفید کلر کا تھا، اور اب یہ بلیک کلر کا ہو گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو اس نے جو ہے نا وہ اپنے اندر چوس لیا، لوگوں کے گناہ جو ہے نا وہ معاف کروا دیے، تو لوگوں کے گناہوں کی میل کی وجہ سے یہ خود کالا ہو گیا، لیکن لوگوں کے گناہوں کو صاف کر کے ان کے دل کو صاف اور شفاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ بڑا انفارمیٹیو سوال ہے آپ سے یہ۔ آپ یہ بتائیے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو کس دن پیدا فرمایا؟ بدھ کے دن یا جمعرات کے دن؟ بدھ یا جمعرات؟ جمعرات۔ آپ نے جواب دیا جمعرات کے دن، اور آپ کا جواب غلط ہے۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ کون سے دن پیدا فرمایا بچوں؟ بدھ کے دن۔ بدھ کے دن فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل